امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ انگریز سے اگر حقیقت کسی نے جہاد کیا تو حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا ہے۔ ان کی راجدہانی کے نیچے ان کے سائے تلے دو اعلان کیے، ایک یہ کہ تلوار کے ساتھ مذاہب کے وہ پھیلانے کا کوئی عقیدہ قرآن میں نہیں ملتا، اس لیے اس کا نام جہاد نہیں ہے۔ یہ جہاد جس کو تم سمجھ رہے ہو اس کا خیال چھوڑ دو، یہ جنگ اور قتال ہے، اس کو جہاد نہیں کہا جاتا۔ جہاد وہ ہے جو قرآن کے ساتھ عقائد کی تائید میں ہو اور اس تائید سے عقائد کو پھیلایا جائے اور اسلامی قربانیاں دی جائیں۔ پھر اگر کوئی تلوار سے اس جہاد کو روکنے کے لیے حملہ آور ہوتا ہے تو دفاعی تلوار کا نام جہاد ہے۔ کیسی پاکیزہ صاف تعریف فرمائی، اور جس کو جہاد سمجھو اس میں مصروف ہو گئے۔ انگریز کے متعلق اعلان کر دیا کہ ان کی حکومت میں جب تک اسلام پر حملہ نہیں ہوگا، مسلمانوں کے دین میں دخل اندازی نہیں ہوگی، ایک ایسی حکومت جو اسٹیبلش ہو چکی ہو اس پر دین کے نام پر اس کو الٹانے کی کوشش، یہ جہاد نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے سیاسی کوششوں کا ذکر بھی نہیں کیا، یہ بھی مسلمان مولویوں کی بیوقوفی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس حصے کو چھوڑے رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے تو دین سے غرض ہے، دین کے نام پر کسی ایسی حاکم قوم سے لڑنا جو تمہارے دین سے تعلق تو نہ رکھتی ہو مگر تمہارے دین میں دخل اندازی نہ کرتی ہو، بلکہ وہ لوگ جو دخل اندازی کرتے ہیں ان سے بچائے، ان کی راہ میں حائل ہو۔ جیسا کہ ہندوؤں اور سکھوں نے جہاں مسلمانوں کے دین میں دخل اندازی کر کے یا دین کی دشمنی کی وجہ سے تنگ کیا، وہاں انگریزی قانون نے ان کو بھی روک دیا۔ یہ انصاف ہے۔ قرآن نے انصاف کے خلاف جنگ کی کہیں اجازت نہیں دی۔ مذہب کا اختلاف الگ بات ہے، لیکن انصاف ایک ایسی چیز ہے جس کو خدا نے ہمیشہ سپورٹ دی ہے۔ جب تک آپ نے فرمایا انگریز اس انصاف پر قائم رہے گا کہ دین کے معاملے میں دخل اندازی اور دین کو تبدیل کرنے کی، یعنی ان معنوں میں کہ کوئی عمل کرنا چاہتا ہے اسے اجازت نہ دیں، جب تک یہ انگریز نہیں کرتا اس وقت تک ان کے خلاف لڑائی نہیں۔ لیکن لڑائی کس کے خلاف ہے؟ آپ نے فرمایا ان کا جو مذہب ہے وہ دجال ہے۔ ایسی حیرت انگیز بات ہے، محکوم ہو کر حاکم قوم کے مذہب کو ایسا رگیدا کہ مسلمان چیخ اٹھے کہ حضرت عیسیٰ پر ظلم ہو رہا ہے۔ اتنے بیوقوف لوگ، یہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ یہ لڑنے والا کون ہے جو تلوار سے روک بھی رہا ہے اور حملہ آور بھی ایسا شدید ہے کہ تمہارے دیکھنے سے تمہاری جانیں نکل رہی ہیں۔ ہو عیسائیت پر اتنا زبردست حملہ، اور آریوں پر حملہ، شور مچا دیا کہ آریوں پر حملہ کر کے ہمیں مصیبت ڈال دیں گے۔ جتنی غیر قومیں تھیں ان کے اوپر، ان کے مقابل پر اٹھے ہیں۔ حضرت گرو بابا نانک کو مسلمان کہہ کر ایک ایسا نقطہ پیش کر دیا کہ اس کی وجہ سے سکھوں میں اضطراب پیدا ہو گیا کہ اگر وہ مسلمان تھے اور ثابت ہو جائے تو پھر ہمارا تو الگ مذہب کچھ بھی نہ رہا۔ یہ نہیں سوچا کہ ایک عظیم مذہب میں ان کا ادغام ہوگا اور ایک مذہب کے ایک صوفی فرقے کے طور پر وہ اپنی حیثیت کو الگ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ مگر بہرحال ان کی سوچ جو بھی ان کے ساتھ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے چومکھی لڑائی لڑی ہے اسلام کے حق میں، اور یہ تھی بیماری مسلمان کی جو آپ نے پکڑی کہ تم جہاد کر نہیں رہے، تلوار کی تعلیم دے رہے ہو، تلوار تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہی حساب ہے کہ لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، اور مانگتے ہو ان سے جن سے لڑتے ہو، ان سے تلواریں مانگتے ہو، ان سے گولیاں، ان سے بندوقیں مانگتے ہو،
اور کہتے ہو ہم نے تم سے لڑنا ہے، ہمارا مذہب حکم دیتا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر ہمیں توپیں، بندوقیں، ہوائی جہاز اور F-16 وغیرہ مہیا کر دو، ہم نے تم سے لڑائی کرنی ہے۔ جہالت کی حد ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے اس لحاظ کی جان ہی کوئی نہیں، بالکل کھوکھلی بات ہے۔ جب تم اشتعال پیدا کرو گے تو آپس میں لڑو گے اور تمہیں سزا ملے گی اس کی۔ ایسا ہی ہوا ہے، وہ پھر خون خرابہ آپس میں کیا انہوں نے، اور مولوی کہتے دیکھو جی جہاد ہو رہا ہے۔ اس 100 سال میں حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اب تک کون سا وہ سال گزرا ہے جس میں مسلمانوں نے انگریزوں سے لڑائی کی ہو اور جیت گئے ہوں، یہود سے لڑائی کی ہو اور آخری نتیجہ یہ نکلے کہ ان کی یہود کی زمینیں سکڑ جائیں اور ان کی پھیل جائیں۔